جوائن کیا ہے سابق ڈی جی ایم او لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض صاحب نے. شکریہ آپ کا جنرل صاحب. جو صورتحال پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ہمیں، اس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ پاکستان کو ایک اب سائیکولوجیکل ایج حاصل ہے. پاکستان نے جس طرح سے بھرپور اور مؤثر انداز میں جواب دیا ہے، کیلکولیٹڈ جواب دیا ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس تمام تر صورتحال کو؟ اور پھر قومی سلامتی کمیٹی نے بھرپور اختیار دے دیا ہے پاک فوج کو کہ بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے. آنے والا وقت، آنے والے دن کتنے اہم ہوں گے؟ تھینک یو ویری مچ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کو صرف سائیکولوجیکل ایج نہیں حاصل، پاکستان کو مورل ایج بھی حاصل ہے، پاکستان کو لیگل ایج بھی حاصل ہے، پاکستان کو ڈپلومیٹک ایج بھی حاصل ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کو ملٹری ایج بھی حاصل ہے. تو یہ واقعہ اگر آپ شروع سے دیکھیں تو بھارت نے پہلے تو اس کو خود کرایا، اور پھر امیڈیٹلی انہوں نے صاف نظر آیا کہ جی انہوں نے فالس فلیگ آپریشن خود کرانے کے بعد امیڈیٹلی ان کا میڈیا وینٹ بلسٹک اور ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ وینٹ بلسٹک. سب سے پہلا اور سب سے خطرناک اور سب سے انلیگل کام انہوں نے کیا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو انہوں نے سسپینڈ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس نیریٹو کو دنیا میں بیچنے کی کوشش کی جو نہیں بکا. لیکن وہ اپنے جنون میں اپنے اس پورے بیوقوفانہ انداز میں چلتے رہے، اور اب انہوں نے پورے ساؤتھ ایشیا کی سیکیورٹی کو، اپنی سیکیورٹی کو، سب کو ایٹ سٹیک ڈال دیا اپنے چند چھوٹے انٹرسٹ کے لیے. تو بہرحال آج رات کو جو ہوا وہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے. پاکستان ایئر فورس، پاکستان کی فوج، ایوری بڈی واز فلی ریڈی. اور پھر بھی پاکستان کی ایئر فورس نے انتظار کیا کہ جب تک تھے وہ اپنے علاقے میں انڈین ایئر فورس کے جہاز، جب تک یہ ویپن ریلیز نہیں کرتے اس وقت تک وی ول ناٹ ٹیک دم آن. ایک چانس ان کو دیا، لیکن جب انہوں نے اپنے ویپن ریلیز کیے تو پاکستان ایئر فورس ٹک دم آن، اور ان کے آپ کو معلوم ہے کہ 5 جہاز بھی گرے اور ان کے اپنے ایریے میں گرے. اور اب تو اس کا بالکل کلیئر ایویڈنس ہے، دنیا ساری اس کو دیکھ رہی ہے اور مان رہی ہے. بات اب یہاں پہ نہیں ختم ہوتی. دے ہیو ہٹ آر سیولینس، انوسینٹ سیولینس، اور انہوں نے انوسینٹ پاکستانیز کو ٹارگٹ کیا ہے جس میں زیادہ تر بچے اور عورتیں ہیں. اور اس کے بعد لائن آف کنٹرول پہ بہت سارا فائر ہوا جس میں پھر کچھ سیولینز بھی ہمارے شہید ہوئے. اور اس کا جواب اب پولیٹیکل لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ نے کلیئر فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کا جواب دیا جائے گا، اور وہ جواب انشاءاللہ آنے والے کچھ گھنٹے دنوں میں دیا جائے گا. کہاں دیا جائے گا، کیسے دیا جائے گا، اور کتنی مقدار میں دیا جائے گا، اب وہ چوائس ہے ملٹری کمانڈرز کی. اور یو ول سی ان کمنگ ڈیز کہ the response will go and it will be an effective response. بالکل جنرل صاحب، جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی خبردار کیا کہ پاکستان نے صرف اپنے دفاع کا حق استعمال کیا اور بھارتی جارحیت کا جواب اپنے منتخب وقت، مقام اور طریقے سے دیا جائے گا. بھارتی جنگی جنون ہم نے دیکھا رات کو، لیکن بھارتی حکومت کو اور بھارت کو یہ اندازہ تھا کہ اس طرح پاکستان پھر ریئیکشن دے گا، اور جو 5 جنگی طیارے مار گرائے بھارت کے پاکستان کی جانب سے، تو وہ اس کے جنگی جنون کو کچھ سکون ملا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ اگر ان کو نہیں اندازہ تھا تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، کیونکہ ان کے کافی سارے ڈیفنس اینالسٹ ان کو یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان ایئر فورس، پاکستان آرمی فلی پریپیئرڈ ہے اور اس کا بڑا سخت جواب آئے گا، اور وہ جواب آیا. اور اب وہ کس پریشر میں ان کی انڈین ملٹری نے یہ کیا، یہ ان کے لیے، یہ ان کا مسئلہ ہے، وہ خود دیکھیں گے. اور میرا خیال ہے اگر کوئی شک تھوڑا سا رہ گیا تھا تو وہ اب بالکل کلیئر ہو چکا ہوگا. اور یہ بھی ان کو معلوم ہے کہ پاکستان is fully capable of responding. پاکستانی نیشن is fully united. جہاں جہاں پہ پاکستانی ہیں، جدھر ہیں، وہ بھی پوری طرح سے یونائٹڈ ہیں، اور پاکستان فوج کے پیچھے کھڑے ہیں بھرپور طریقے سے. اینڈ آئی ایم شیور ان کمنگ ڈیز اس کا جواب ان کو بالکل کلیئرلی نظر آ جائے گا. اور امید یہ کی جا سکتی ہے کہ کچھ سمجھدار لوگ ضرور ہوں گے ابھی بھی بھارت میں جو اس معاملے کو اس کے بعد کچھ مینج کرنے کی کوشش کریں گے. ادروائز یہ معاملہ بہت دور تک جا سکتا ہے، جو کہ بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے. جنرل صاحب، پاکستان تو ڈیفینیٹلی ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کرتا رہا ہے، ڈی ایسکیلیشن کی بات کرتا رہا ہے. پہلگام واقعے کے بعد آفر کیا کہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں، کیونکہ ایسے کوئی بھی صورتحال یا تصادم وہ خطے کے لیے بہتر نہیں ہوگی. اب آپ یہ بتائیے گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے گزشتہ دنوں اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اگر کوئی ایسا جارحانہ اقدام لیا جاتا ہے بھارتی فوج کی جانب سے تو یہ ان کی چوائس ہوگی، لیکن آگے پھر یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے یہ ہماری چوائس ہوگی. آج قومی سلامتی کمیٹی کا جو اعلامیہ آیا ہے اور اختیار دے دیا گیا ہے پاک فوج کو، تو آپ کو لگتا ہے یہ بات ٹیٹ فور ٹیٹ پہ نہیں رکے گی، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا؟ آپ ایسا ہی کچھ ریڈ کریں؟ That's what I said. This is how it is going to be. وہ کہتے ہیں کہ جی it takes one to start the war, but it takes two to stop the war. تو let's see. Indians will now see the response.
اور جنرل صاحب ایک طرف اس طرح بزدلوں کی طرح سویلینز کو نشانہ بنانا، پاکستان کو ٹارگٹ کرنا اور سویلین جہاں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا، اور پھر جس طرح رد عمل دیکھا، ریئیکشن دیکھا، تو پھر سفید جھنڈا لہرا کر شکست تسلیم کرنا، یہ کتنی بڑی فتح ہے پاکستان کی؟ جی آبویسلی یہ لائن آف کنٹرول پہ یہ کل رات سے جو ایک ایسکلیشن شروع ہوئی، ایک فائرنگ شروع ہوئی، اس کے بعد ہم نے دیکھے وہاں پہ وائٹ فلیگز انہوں نے ریز کیے، اور یہ ملٹری نارمز میں جب کوئی وائٹ فلیگ ریز کر دے تو پھر آپ بہت بہت شکریہ آپ کا سابق ڈی جی ایم او لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض صاحب جیو نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ قومی اسمبلی کا